الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام معزز سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 32 کی تلاوت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے بخشی اور سورہ محمد کی بھی آیت تلاوت کی، اور نبی علیہ السلام کے ایک فرمان بھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان فرامین کے اندر جو مضامین ہیں صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھانے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ پورے سال کے اندر مختلف عنوانات پر بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس عنوان کو بھی بیان کیا جائے اس کے اندر اتباع رسول کا ہونا لازمی ہے۔ جس طرح
اگر انسان کی زندگی کے اندر کسی کے غم کے اوپر بھی کوئی بیان کیا جائے تو اس پر آپ علیہ السلام کے فرمان موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر آیات موجود ہے۔ کسی کی خوشی کے اوپر بھی اگر کوئی بیان کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا کلام، پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان اس پر موجود ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، سیکھنا سکھانا، سونا کھانا پینا، یہ سارے کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور اطاعت کے مطابق ہو تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس کو رواج کا نام دیں گے، اگر ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، وہ کام تو ہو جائے گا لیکن اس کے اندر ہمیں کوئی ثواب اجر نہیں ملے گا۔ ایک شخص ہے جس طرح جمعے کا دن ہے، وہ جمعے کے دن غسل تو کرتا ہے لیکن اس غسل کو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق کیا جائے، غسل بھی ہو جائے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ ایک شخص ہے وہ وضو کر رہے، سر میں تیل لگا رہے، لیکن اس تیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لگایا جائے۔ تیل تو اس نے لگا دیا لیکن اس اتباع کے وجہ سے اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، محلے کے اندر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جہاں جہاں جس طریقے سے جو بھی معاملہ ہو، وہ ہر معاملے کے اندر ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ڈھونڈیں گے تو ضرور ملے گا ہمیں۔ اگر اس کے مطابق ہم کریں گے تو پھر ہمیں اس کے اوپر اجر و ثواب بھی ملے گا، وہ کام بھی ہو جائے گا، ورنہ کام تو ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر اتباع نہ ہو تو پھر وہ کام صرف کام ہی رہے گا، اس کے اندر اتباع نہیں ہوگا، اور جب اتباع نہیں ہوگا تو پھر اس پہ ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ صبح سے شام تک ہمارے بہت سارے معاملات ہیں، اس میں ہم کھاتے بھی ہیں، کھانے کے بعد بیت الخلاء کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دوسرے صحابی کے سامنے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تو وہاں پر ایک یہودی آ کر کے کہتا ہے کیا آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کاموں کے لیے فارغ ہو گئے کہ ابھی وہ بیت الخلاء تک کی باتیں بھی بتاتے ہیں؟ تو صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا پیغمبر جو ہے وہ ہمارے لیے دین کو کامل اور اکمل کے طور پہ لے کر آیا ہے، وہ یہ نہیں کہ اس میں صرف ایک حصہ ہے اور دوسرے کے لیے انتظار ہوگا، اور نہیں، بلکہ وہ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک سارا کا سارا دین ہمیں سکھا کے جائے گا۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت گزری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں کے لیے ہر ایک دین کے ہر ایک نقطے پر آپ علیہ السلام نے کن مشکلات کا سامنا کر کے ہم تک اس دین کو پہنچایا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام نے مارے کھائی ہے، اس دین کو بچایا، بچا بچا کر اس امت کے حوالے کیا، لیکن اس امت نے بھی اس دین کو ایک ٹوٹکا بنا دیا۔ ماں کی گود میں مل گیا نا، جو چیز ماں کی گود میں مل جاتے تو پھر اس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہتی ہے، ورنہ آج اگر ہم جائیں فلسطین میں دیکھیں، لبنان، شام، مختلف ممالک میں دیکھیں تو وہاں کلمے کی کیا قیمت ہے، قرآن کی ایک ایک لفظ کی کیا قدر و قیمت ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس پر مارے کھائی ہے، ان لوگوں نے اس کی قدر پہچان لی، اس لیے وہ اس کے اوپر جان دینے کو ہتھیلی پہ رکھ کر جان دینے کو تیار بیٹھے، اور مرد تو مرد ہے، خواتین، بوڑھے اور بچے بھی بیٹھے، لیکن جب ہمیں گھر کے اندر ماں کے گود میں یہ ساری چیزیں مل گئی تو پھر ہم نے اس کے اندر اختلافات، نخرے، تماشے، یہ چیزیں شروع کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ مار کھانی نہ پڑی، ہمیں اس دین کے لیے نکلنا نہ پڑا، ہم نے اس دین کو پڑھنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں پہچاننا شروع کر دیا، تو پھر ہمارے پاس وہ قدر و قیمت نہ رہی جنہوں نے اس کے لیے مارے کھائی اور اس دین کو ہم تک پہنچایا، اور کل روز قیامت ہم نے رب کے سامنے جا کر اپنے ایک ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہوگا ہمیں۔ اس طرح میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے۔ دوسرا معنی اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو ڈائریکٹ اللہ سے محبت نہیں کیا جاتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے، آپ علیہ السلام کی پیروی کرنا پڑے گا۔ یحببکم اللہ، جب اللہ کے رسول کی اتباع میں تم آ جاؤ گے تو اللہ سے محبت خود بخود کرنا سیکھ لو گے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح کی جاتی ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہاری گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، تمہاری بخشش کر دے گا، اور جب تمہاری بخشش ہو جائے گی تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، جب تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو چھوٹے گناہوں کے لیے تو رب تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ خود بخود معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں اتباع یہ نہیں ہے کہ میری اور تیری مرضی کے مطابق اتباع ہو۔ گھروں کے اندر ہم صرف چراغاں جلائیں، گھروں کے اندر صرف نعت اور صرف اپنی مرضی کے مطابق تصویریں لگائیں، یہ حضرت فلاں سعید کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے، اس لیے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ اتباع نہیں ہے۔ اتباع رسول وہ ہے، قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تم مجھے پکارو گے، مجھ سے مانگو گے تو میں تمہارا اتنا قریب ہوں کہ میرے اور تیرے درمیان کہ تیسرے بندے کے حائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی، جب تم مجھ سے دعا کرو گے، مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہیں جواب خود ہی دیتا ہوں۔ یہ رب کہہ رہا ہے، کوئی کسی کا کلام نہیں بلکہ رب کا اپنا فرمان ہے، تو پھر ہم یہ کیوں کہیں کہ تیری موڑتا نہیں ہے، میری سنتا نہیں ہے؟ اللہ تو کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، میں تو تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہوں، جو تم زبان پہ لانے سے پہلے سوچتے ہو میں اسی بھی جانتا ہوں۔ جب تم اتباع رسول کے مطابق اللہ کے احکام کو جان کر اس طرح زندگی گزارو گے تو تمہارے دل کے اندر آئی ہوئی بات کو میں پہلے سے قبول کر دیتا ہوں۔ لیکن جب اتباع رسول نہیں ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوگی، اور پھر یہ بھی کہیں سنا ہے کہ آپ ہر گھر تشریف فرما ہے، میرے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ، یہ بالکل اتباع نہیں۔ کسی کے گھر میں بھی چراغاں یا رسول اللہ تب ہوگی جب اس کے گھر کے خواتین، اس گھر کے مرد، اس گھر کے بچے، اس گھر کے سارے افراد اتباع رسول کے مطابق ہوں گے تو پھر تو چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن اس گھر کے اندر نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے سنت کے اتباع میں ہے، ہم زبان سے لاکھوں مرتبہ بھی کہیں چراغاں یا رسول اللہ، اس گھر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیونکہ وہ اتباع سنت سے دور ہے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے پیغمبر علیہ السلام اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو پھر اللہ کی اطاعت خود بخود تمہیں نصیب ہو جاؤ گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر تم منہ موڑو گے، ان سنتوں کو نہیں اپناؤ گے، اپنی مرضی، اپنے رسم اور اپنے رواجوں کے مطابق سارے کے سارے کام اپنے احکام کے مطابق کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں کرو گے تو فرمایا لا يحب الکافرین، ایسے منکرین سے اللہ محبت نہیں کرتا، ایسے منکرین کو اللہ اپنے نور نہیں بخشتا۔
بہت سارے آپ دیکھیں گے، لیکن پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابا، سارے کے سارے امتی داخل ہو جائیں گے جنت میں، الا من ابا، سوائے اس کی جس نے انکار کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو انکار کرے گا جنت سے؟ کون ہے جو آپ کی اتباع سے انکار کرے گا؟ یہ سوال پوچھنے والے صرف وہ صحابہ کرام تھے، کیونکہ وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہنے والے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں زندگی گزارنے والے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا کون ہے جو آپ کی اتباع کا، جنت کا انکار کرے گا، فرمایا ومن الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ، کون ہے جو انکار کرے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن یأبا قال من اطاعنی دخل الجنہ، انکار تو وہ کرے گا جس نے میری اتباع نہ کی، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی۔ اب اس اطاعت کو کن کن معاملات میں ہم اپنائیں گے؟ اگر ہماری غمیاں ہیں، ہماری خوشیاں ہیں، ہم یہ جو سیرت کے پروگرامات میں جا کر شرکتیں کرتے ہیں، جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے رسول کی اتباع اس میں مقصود ہے۔ اگر اتباع رسول اس میں نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے بیکار اور ضائع ہیں۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری سنتوں سے اپنے آپ کو دور کیا، جس نے میری سنتوں کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی، فقد ابا، اس نے جنت کا بھی انکار کیا، اس نے میری اتباع کا بھی انکار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں تشریف فرماتے، حضرت جابر بھی آگے، فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، زندہ کرنے کا مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو ہم لیتے ہیں، اس کے نام پر اشتہارات چپاتے ہیں، ان کے نام پر دیگے پکاتے ہیں، ان کے نام پر، جس طرح میں نے پہلے بھی پڑھا کہ ہر گھر، آپ سنا ہے کہ آپ ہر گھر تشریف فرما ہے، میرے گھر میں بھی ہو چراغا یا رسول اللہ، تو یہاں احیا سنتی ضرورت ہے۔ اگر سنتوں کو ہم زندہ کرتے ہیں تو چراغا یا رسول اللہ پھر ہمارے گھر میں بھی ہے، لیکن اگر سنتوں سے دور ہے تو وہ گھر اندھیروں کا بھرا ہوا ہے، کیونکہ اتباع سنت بہت ضروری ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ میں صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کو دیکھوں، یہ اسوہ حسنہ کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں تو پھر جتنی بار بھی میں کہوں یہ زبان تک میرا ایمان ہے، میرے دل تک میرا ایمان نہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، سب سے افضل بات کتاب اللہ ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہی سچ، وہی اتباع رسول اطاعت اللہ ہے۔ فرمایا وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ بھی یہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دکھا کر گئے ہیں۔ وشر الامور محدثاتها، اس کے علاوہ جو نئی چیز تم ایجاد کرو گے وہ تو ساری کی ساری بدعت ہوگی۔ فإن كل محدثة بدعة، ہر چیز جو نئی ہے وہ بدعت ہے ساری کی ساری۔ وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وكل ضلالة في النار، اور ہر گمراہی جو ہے یہ آگ ہے، ہر گمراہی آگ میں لے کے جانے والی ہے۔ اس پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر،
اے حسن و جمال، اے حسن و جمال والے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے رخ روشن نے چاند چمکا کے رکھ دیا، لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے اولیاء میں، سب کے انبیاء میں، سب انسانوں میں افضل بزرگ صرف اور صرف آپ ہی ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔